والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم درود و سلام وعدی ز احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰست پس خدا برما شریعت ختم کرد و بر رسول ما رسالت ختم کرد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی برادران اسلام ہم نے آج ماہ اگست کے حوالے سے یوم ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت اور شان کے حوالے سے منایا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک صدی سے زیادہ گزر گئی
کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے خوش قسمت مسلمان بھائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیا، اور جو بھی آدمی جس مقام پہ تھا اس نے قربانی پیش کی۔ علماء نے علم کے ذریعے، صوفیاء نے دعاؤں کے ذریعے، جس کو اللہ نے دولت بخشی اس نے اپنی دولت اور ثروت کے ذریعے، جو چل کے آ سکتا تھا اس نے اپنے قدموں کے ذریعے، ہر مسلمان مرد عورت نے نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے ہر دور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ ختم نبوت یہ دو لفظ ہیں۔ ختم کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، مہر لگا دینا، اور نبوت یا نبی اس خوش قسمت فرد کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالی کلام کرتا ہے، جس سے اللہ بات کرتا ہے، جس کو اللہ اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، جس کی طرف وحی کرتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور ختم نبوت کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ حضور کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت کے اس سلسلے پہ اختتامی مہر لگ گئی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور یہ عقیدہ سرکار دو عالم کے دور سے لے کر آج تک اس عقیدے میں دو مسلمان افراد نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا۔ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی اختلاف کا پہلو نکل آتا ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں دو آدمیوں نے بھی کبھی اختلاف، ہمیشہ پوری امت ایک ہی زبان میں یہی صدا لگاتی رہی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اور پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے بعد اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کوئی شخص کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ صرف باغی نہیں ہوگا، صرف دین کا باغی نہیں، وہ باغی بھی ہوگا، وہ مرتد بھی ہوگا، وہ کافر بھی ہوگا۔ اور پھر جو دعویٰ کرے اس پر بھی یہی دفعہ لگے گی، اور جو اس کو سچا مانے گا اس پر بھی یہی دفعہ لگے گی۔ جو قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی ایسے آدمی کو نبی مانے، دونوں مرتد قرار پائیں گے، دین کے باغی قرار پائیں گے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، امت کی صف سے نکل جائیں گے۔ اور پھر اس کے لیے سزا کیا ہے؟ جب بھی کسی طالع آزما نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج کے دن تک امت کا ایک ہی فیصلہ رہا ہے کہ وہ آدمی اس زمین کے سینے پر بھار ہے اور اس کا فیصلہ ننگی تلوار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، اجماع امت، شریعت کے اس اٹل فیصلے کو چیلنج کرے گا تو پوری امت بیک زبان ایک جسم کی طرح اس کے مقابلے میں سد راہ بن جائے گی، اور
ایک ہی وجود کی طرح اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کے گھاٹ اتار دے گی۔ اسی لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی جھوٹا بھی پیدا ہوتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے خود بتا دیا تھا، فرمایا تھا میرے بعد کم از کم جو مستقل نبوت کے دعوے دار وہ 30 افراد ہوں گے۔ کتنے؟ 30۔ سلاسون، دجالون، کذابون، حضور کے طاقتور لفظ، فرمایا 30 ہوں گے، 30 کے 30 مکار ہوں گے، فریبی ہوں گے، کذاب، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا اور سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، سچا کوئی بھی نہیں ہوگا، سچی ذات ایک محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا مسئلہ اس قدر واضح تھا کہ امت نے، پوری امت نے اس کے معاملے میں کبھی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، سورج جس طرح دوپہر کے وقت روشن ہوتا ہے، اب دوپہر کے سورج کی روشنی کیا بتانی پڑتی ہے کہ نکلا ہوا ہے؟ سورج کی روشنی، سورج کا نور خود بخود اعلان ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے امت جو تھی جس مسئلے میں فکر مند ہوتی رہی اس کے معاملے میں سوچتی رہی، دلائل کٹھے کرتی رہی، لیکن جس معاملے میں امت کو فکر ہی نہیں تھی امت چپ کر کے آرام سے چلتی رہی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے بڑے چالاک مکار آئے چلے گئے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر، یہ بر صغیر کی سرزمین پر مرزا غلام احمد قادیانی وہ بدبخت پیدا ہوا، اور اس نے اپنی مکاری، اپنی چالاکی، اپنی عیاری کی بنیاد پر اپنا برطانیہ، انگلستان، عیسائیوں اور یہودیوں کی چھتری کے نیچے اسلام کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے اس نے تدریجی طور پر ایک اعلان، دوسرا، تیسرا، یعنی پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر مہدی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے چلتے چلتے مثل مسیح کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں خود مریم بن گیا ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں ابراہیم ہوں، میں خلیل ہوں، میں نوح ہوں۔ دعویٰ کرتے کرتے دعوے بدلتے بدلتے، کپڑے بدلتے بدلتے، یہاں تک اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خود خدا ہوں۔ اب گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتا رہا، اپنے آپ کو کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا، یہاں تک کہ اس نے آخر میں اعلان کیا کہ میں مستقل نبی ہوں۔ پھر اس نے کہا جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ پکے کافر ہیں، وہ سوروں کی اولاد ہیں۔ اس نے گالی دی اربوں مسلمانوں کو، کیا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کو یہ لفظ، لیکن ایک نبوت کا دعوے دار ہو اور اتنی گندی زبان کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ سور کی اولاد ہیں، ان کی مائیں کنجریاں ہیں۔ اس نے کہا وہ جہنمی ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو مجھے رسول نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے، یہاں تک کہ پوری امت کو وہ گالیاں دیتا رہا۔ اور صرف امت کو نہیں، اس نے انبیاء کو گالیاں دی، اس نے رسولوں کو گالیاں دی، اور اللہ کی ذات پر وہ تہمتیں لگائیں کہ جو بندہ زبان پر نہیں لا سکتا۔ یعنی اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہتا رہا، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، اور پھر
آپ کو پتا ہے کہ ہر جھوٹے کو ماننے والے بھی ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں. اتنے دعوے، اور پھر صرف دعوے نہیں کیے، اس نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ صاف کیا. اس نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ جو قرآن میں ہے یہ اس نبی کے لیے نہیں، اس نے کہا یہ میرے لیے قرآن میں آیا ہے. اس نے دعویٰ کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ خدا نے غلام احمد قادیانی کو کہا ہے. اس نے کہا یہ اذا جاء نصر اللہ سورت میرے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید کے اوپر اس نے ہاتھ صاف کیا. قرآن مجید کو اتنی تعویل کی کینچی سے اس نے کاٹا کہ امت چیخ اٹھی، اسلام کا جسم کر رہنے لگا، اسلام کی وحدت پارا پارا ہونے لگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توفیق بخشی اس نے اپنے نبی کی آخری اور ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اسی لیے آج بھی آپ کو پتا ہے کہ مرزائی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں. وہ آپ کے اور ہمارے ملک کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور حساس سیٹوں پر، منصبوں پر وہ اس وقت قابض ہو چکے ہیں. آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس کس منزل کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے مسلط ہو چکے ہیں، اور اندر ہی اندر ہمارے اس وطن کو کھوکھلا کر رہے ہیں، دین اسلام کی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں. سو امت کے ذمے نبی پاک کی طرف سے یہ قرض رہا ہے اور قرض رہے گا کہ امت سرکار کی ختم نبوت کی ہمیشہ پہرا دیتی رہے اور انشاءاللہ دیتی رہے گی. آج کا موضوع یہی ہے کہ جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سچے لوگوں نے کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید جو سب سے مضبوط اور پہلی دلیل ہے، قرآن مجید نے جس انداز سے حضور کی ختم نبوت کو بیان کر کے واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اگرچہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ آپ اور ہم ہیں بھولے بھالے لوگ. میں نے پہلے اشارتاً کہا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں امت نے کبھی فکر ہی نہیں کی تھی، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح تھا کہ کوئی مکار ایسا بھی ہوگا جو ایسے مسئلے کو چھیڑے گا. اس لیے امت کے بھولے پن سے فائدہ اٹھا کر مرزائی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. دور کیا جائیں، یہیں داتا نگر میں بھی یہ قادیانی موجود ہے. آپ کی سبزی منڈی میں قادیانیوں کا ایک مضبوط اڈا موجود ہے. یہ مردود ختم نبوت کے منکر آپ کی آستینوں میں چھپے بیٹھے ہیں. تعلیمی ادارے انہوں نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے کئی تنظیمیں بنا رکھی ہیں. اس لیے امت کی عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، ہر ایک کو جاگنا ہے تاکہ ڈاکو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور میں نے ان حالات میں اسی لیے آپ حضرات کو تکلیف دی ہے کہ میرا بھی فرض ہے کہ میں آپ کو چوکیدار کی حیثیت سے جگاتا رہوں، اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ایمان کی اس پونجی کو بچانے کے لیے جاگتے رہیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید سے پوچھیں کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو
آخری عمر کی اس منزل پہ جب سرکار مکے میں تھے، اللہ نے فرمایا میرا نبی الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تیرا دین تیرے لیے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت آپ کی ذات پہ تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو چن لیا، ہم اسی پہ راضی ہو گئے، ہم خوش ہو گئے۔ اب تین چیزوں کا قرآن نے ایک ہی آیت میں بیان دیا۔ سب سے پہلی کہ دین مکمل ہو چکا، دوسری بات نعمت تمام ہو چکی، تیسری بات اب دین صرف دین اسلام چلے گا، دوسرا دین دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے دین مکمل ہے، جب دین مکمل ہے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ دین تو ہو گیا کامل، اب اس دین کو بڑھانے کے لیے، آگے چلانے کے لیے نبی نہیں، نبی کے غلام آئیں گے، نبی کے غلام آئیں گے، اپنے آقا کی نوکری کمائیں گے اور اسلام کے جھنڈے قیامت تک لہرائیں گے۔ بڑے سے بڑا آدمی آئے گا، وہ غلام ہوگا، نبی نہیں ہوگا، نبی کا تابعدار ہوگا، نبوت کا وفادار ہوگا، وہ خود سردار نہیں ہوگا۔ اب دوسرا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی نبیوں میں سے آخری ہیں، آپ ہی نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اب خاتم النبیین کا معنی صرف یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ کیا معنی ہے؟ حضور آخری نبی ہے۔ یہ سند، یہ ڈگری، یہ تمغہ، یہ ٹائٹل ہمارے نبی کو خدا نے عطا کیا ہے۔ یہ اب قرآن مجید نے بالکل اس مسئلے کو بے غبار کر دیا ہے، ذرا سا بھی شک باقی نہیں چھوڑا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب جب اللہ نے فرما دیا تو نبی پاک نے بھی اس مسئلے کی حساسیت کی بنیاد پر اس آیت کی خود تشریح فرمائی، فرمایا آنا خاتم النبیین۔ مرزائی اس کا ایک معنی کرتے ہیں کہ میں نبیوں میں سے افضل ہوں، تو یہ غلط ترجمہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ قرآن کے ساتھ مکاری ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی نے خود کر دیا ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور سرکار ایک دن اپنے بارے میں بتانے لگے، فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی حضور نے اپنے صفاتی نام بیان کیے، انا احمد، انا احمد، انا محمد، یہ بولتے رہے، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں۔
اور حاشر کا معنی کیا کہ قیامت کا دن، روز حشر، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا عاقب کا معنی یہ ہے میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ مسلم شریف، ترمذی شریف میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رب نے 6 چیزیں مجھے ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ان 6 میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ختم بی النبیون، کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس سے کھل کر بات واضح ہو گئی کہ حضور آخری نبی ہے، سرکار کے بعد نبی اور کسی قسم کا نبی۔ یہاں مرزائی قادیانی مکار بہت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے کہ کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ ہم کامل نہیں، ہم تو ناقص ہیں۔ ہے چالاکی کے نہیں؟ وہ کہتا ہے میں کامل نبی نہیں ہوں۔ اس حدیث میں ہے کہ کامل نبی، 1 نمبر نبی کوئی نہیں آئے گا، میں تو 2 نمبر ہوں۔ تو جس نے خود مان لیا کہ میں 2 نمبر ہوں، ہماری دنیا میں نبوت 2 نمبری نہیں ہوتی۔ 2 نمبر بندہ چنگا ہوں، 2 نمبر تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوگی، چہ جائے کہ نبوت اور 2 نمبری۔ اس نے پھر کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں نقلی نبی ہوں، محمد عربی اصلی نبی ہے۔ ہم نے کہا ہم تو نقلی پیالہ نہیں لیتے، نقلی نوٹ ہمارے بچے نہیں لیتے۔ آپ نقلی نوٹ اپنے بچے کو دے کے دکھائیں، وہ بھی کہے گا ابو یہ 100 والا نقلی رکھ، 5 والا اصلی دے دے۔ نقلی تو نوٹ کوئی نہیں لیتا، بچے قبول نہیں کرتے، تو آدمیوں کو اتنا پاگل بدھو سمجھا ہے کہ یہ نقلی نبی قبول کر لیں گے۔ ہمیں مرزا کانا نقلی بھی قبول نہیں، اصلی تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اس نے کلا بازیاں کھائیں، پھر کہنے لگا کہ حضور تشریعی نبی ہے۔ یہ میں اس لیے لفظ دہرا رہا ہوں کہ ان سے پالا پڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے وہ تشریعی نبی ہے، اور ہمارا مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی ہے۔ تشریعی کا معنی ہے جو شریعت لے کر آئے، غیر تشریعی کا معنی ہے جو بغیر شریعت کے آئے۔ ہم نے کہا میرے نبی نے بالکل فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ 2 نمبر، نہ نقلی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ اگر اس کا معنی یہ ہو کہ کامل تو حضور ہے، لا نبی بعدی، لا نبی کے 2 نمبر آ سکتا ہے، پھر تو لا الہ، اس پہ بھی تو وہی لفظ ہے، لا نبی اور لا الہ۔ اب اس کا معنی کوئی اٹھ کے کرے کہ لا الہ الا اللہ، کہ مطلب یہ ہے کہ کامل اللہ تو ایک ہے، 2 نمبر اللہ، پھر تو کھل جائے گا نا دروازہ کہ لا نبی، 1 نمبر نبی تو کوئی نہیں، 2 نمبر ہو سکتا ہے۔ تو کوئی کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا، ہاں اللہ 1 نمبر ہے۔ تو اس لیے اس لفظ کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی الہ
لا الہ مانا یہ ہے کوئی اللہ کے سوا کسی قسم کا دوسرا خدا نہیں ہے، تو لا نبی اس کا معنی بھی یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا دوسرا نبی نہیں ہے۔ اور حدیث دونوں سے بات بالکل فولاد کی طرح ہو گئی۔ پوری امت نے، پھر صحابہ کی پوری جماعت نے، ایک بھی صحابی نے اس بارے میں اختلاف، پوری امت اور خصوصاً صحابہ اس مسئلے پہ ایک جان، ایک جسد، سیسا پلائی دیوار کی طرح رہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صرف سرکار کی ذات ہے۔ اب دلائل کی دنیا میں قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، قیاس، پوری امت اس معاملے میں متفق ہے 14 صدیوں میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس بات پہ بھی متفق ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اس پہ بھی متفق ہے کہ جو اس کو مانے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب آگے جس نے بھی پھر دعویٰ کیا امت نے اسے للکارا، دوڑا کے مارا۔ اور برے صغیر میں مرزا غلام احمد، پہلے تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ جتنے نبی آئے ان کا نام مفرد ہوتا تھا، یعنی نام کے دو حصے نہیں، مرکب نہیں ہوتا کہ دو کلمے ملے اور ایک نام بنے، جیسے خان محمد، یہ دو جملے کلمے ملے ایک نام بنا۔ غلام حسین، دو غلام حسین، دو ملے ایک نام بنا۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نام مرکب ہیں وہ اور ہیں، اور نبی جتنے گزرے ہیں ان کے نام مرکب نہیں مفرد رہے ہیں۔ آدم یا ہے غلام آدم، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، داؤد، حزقیل، ذوالکفل، گنتے جائیں، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو یاد رہے گا کہ جتنے نبی ہیں ان کا نام کلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اس نام کے ساتھ کوئی دوسرا لاہے کا سابقہ نہیں ہے، ایک ایک نبی کا نام۔ اور مسٹر قادیانی، غلام، نام سے ہی پتا چل گیا دو نمبری، غلام احمد، وہ ادھر کہتا ہے احمد کا غلام ہوں، ماں نے رکھا تھا غلام احمد، ابے مرتضی غلام نے رکھا تھا غلام احمد، لیکن آپ ترقی کرتے کرتے کہتا ہے منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، کہتا ہے میں عیسیٰ بھی آپ ہوں، موسیٰ بھی آپ ہوں، منم احمد، منم محمد کے مرتضی باشد، کہتا ہے احمد بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں۔ وہ تیری ماں گھسیٹی نے تو تیرا نام رکھا تھا غلام احمد، تو کب سے بن گیا خود احمد؟ یہ چکر، یہ مکر، یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ دغا بازی، یہ شیطانی فکر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس راہ پہ لے آئی۔ حالانکہ پوری نبیوں کی تاریخ میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کا نام مرکب ہو، ہمیشہ نام مفرد رہا ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ یہ تو نام سے بھی جھوٹا لگتا ہے،
काम से तो वैसे ही जितने नबी आए हर नबी के पास वही पैगाम लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते रहे। मिर्जा गुलाम अहमद के पास जो फरिश्ता आता था उसका नाम था टीची। टीची क्या? टीची। अब मुझे बताएं, आपको समझ आ रहा है कि यह किसी फरिश्ते का नाम हो सकता है? मिर्ज़े कादियानी ने कहा कि मेरे पास जो फरिश्ता वही लेके आता है उसका नाम है। इसको तो नाम को लेकर ही पता चल रहा है कि यह लगता है मेड इन इंग्लैंड है। मेड इन इंग्लैंड है, ये इंग्लिस्तान की मेहरबानी है, ये रब रहमान की मेहरबानी नहीं है। ये फरिश्ता आसमानी नहीं, ये फरिश्ता इंग्लिस्तानी है, या ये फरिश्ता जापानी है, ये फरिश्ता आसमानी नहीं है। तो जाहिर है नबी जब इंग्लिस्तान इंग्लैंड से बरामद किया गया तो फरिश्ते भी वहीं से तशरीफ लाए। जो नबी आसमान वाले, जो नबी रब रहमान वाले, उनका फरिश्ता भी जिब्रील है, और जो बंदा बिल्कुल मरदूद जलील है इसका टीची टीची भी। इससे भी पता चला कि ये कादियानी हर अंदाज से झूठे, हर संत से झूठे, हर तरफ से झूठे। बाकी नबियों पे आती थी वही तो आती थी उनकी अपनी जुबान में, और मिर्ज़े कादियानी पे जो वही आती थी पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, कितनी जुबानों पे। और मैं एक मर्तबा इनके उस रबवे में गया चनाब नगर में, तो इनके मेहमान खाने में, फिर मैं इनकी लाइब्रेरी में तालिब इल्मी के दौर में चला गया, तो मैंने इनकी लाइब्रेरी में जाके देखा किताब लिखी असहाबे रसूल। मैं खुश हुआ कि नबी पाक के सहाबा के नाम हैं। जब किताब खोली तो काने दज्जाल के जितने थे ताश खेलने वाले, जितने थे वो चिड़ियां उड़ाने वाले, जितने पतंगबाज इसके यार थे, सबके नाम लिखे हुए कि ये भी मिर्जा साहब का सहाबी, ये भी सहाबी। जुल्म खुदा का कि सहाबी रसूल सिद्दीक़ अकबर है, सहाबी रसूल हजरत उमर है, सहाबी रसूल हजरत उस्मान है, सहाबी रसूल हजरत मौला अली है, सहाबी रसूल हजरत सलमान है, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा है। लेकिन ये गजब खुदा का कि कोई घसीटा, कोई मसीता, ये सहाबी रसूल, कितनी बड़ा सितम है। और आगे लिखा है कि उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, मोमनों की माए आप या मैं, कोई भी मुसलमान जब ये देखेगा वो कहेगा इसमें हजरत खदीजतुल कुबरा का नाम होगा। लेकिन जिस वक्त खोलो किताब अनवरी बेगम उम्महातुल मोमिनीन में ये जुल्म खुदा का कि पूरे के पूरे दीन के ऊपर कादियानियों ने वो नकब जनी की कि पूरे इस्लाम को यरगमाल बनाकर गोश्त बेचते हैं, सूर का लेबल लगाते हैं, बकरे का। आप मुझे बताएं कि कोई आदमी आपके बाजार में बैठ के गधे का गोश्त बेचे, ऊपर लिख दे बकरा, तो हुकूमत क्या सलूक करेगी? आप क्या करेंगे? क्या उसको हार पहनाएंगे? क्या उसको इनाम देंगे?